إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا
اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا پیدا کرنے والا مالک، رازق، پالنہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام و اللہ رب العزت کے سارے ہی نیک بندوں پر، خاص طور پر ہم انسانوں کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، زندگی میں اللہ کی طرف سے انسان کو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے انسان کو اگر کوئی ملتا ہے تو ایمان کا تحفہ ہے۔ آدمی کی زندگی میں دین آ جائے، آدمی کی زندگی میں ایمان اور صحیح عقیدہ آ جائے، یہ سمجھو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، صحت ہے، مالداری ہے اور دنیا بھر کی ساری نعمتیں، لیکن اس کی زندگی ایمان سے خالی ہے تو سمجھو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس دنیا ساری نعمتیں تو نہیں ہیں، لیکن اس کی زندگی میں ایمان کی نعمت ہے، سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایمان کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دین آ جائے زندگی میں، ایمان آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور یہ ایمان کی نعمت یاد رکھیے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سلیکٹڈ جو انسانوں کو ہی دیتے ہیں یا صرف مسلمانوں کو یہ نعمت ملتی ہے، ایسا نہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، چاہے وہ غیر کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ہو یا بچی، جب دنیا میں آتے ہیں تو ساتھ میں اسلام کی نعمت کو لے کر آتے ہیں۔ موٹے الفاظ میں اگر کہیں تو مسلمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ یا تو ہندو ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں یا یہودی ہوتے ہیں، تو دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں، اس معصوم سے بچے کو جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوا ہے، اس کی ٹریک کو بدل دیتے، اس کا غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صرف مسلمان ماں کے پیٹ سے نہیں، دنیا میں جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہاں، جب پیدا ہونے کے بعد اگر صحیح ماحول نہ ملے، ماں باپ صحیح راستے پر نہیں ہے، ماں باپ کا دین اچھا نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، اس معصوم سے بچے کی غلط رہنمائی کر کر اس کو غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ ہندو بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے یا یہودی بن جاتا ہے یا آگ کا پجاری بن جاتا ہے، یا ماں باپ جس دھرم کے مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اس بچے کو جو مسلمان بن کر پیدا ہوا ہے اس کو غلط راستے پر لے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر اور ہم سب پر ڈبل احسان ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین پر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کی دین کی حفاظت کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماں کے پیٹ سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ ہمارے آس پاس میں کتنے لوگ بے دین لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ماحول اچھا نہیں تھا، گھرانہ دیندار نہیں تھا، ماں باپ مسلمان نہیں تھے،
آج وہ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر دگنا احسان ہے، ڈبل احسان ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان فیملی میں پیدا کیا۔ بھلے سے ہم دین پر چلے یا نہ چلے، لیکن کم سے کم آ کر اللہ کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تو کر لے رہے ہیں۔ پورے طور پر دین پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم دیندار تو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مسلم فیملی میں پیدا کیا۔ فرض کرو کہ اگر ہماری پیدائش، آپ کی پیدائش کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتی، اگر ہم غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے اور پوری زندگی اسی کفر کی حالت میں، بے دینی کے حالت میں ہماری گزر جاتی اور اسی کفر کے حالت میں ہمارا خاتمہ ہو جاتا اور ہم مر جاتے، تو بتائیے قیامت کے روز ہمارا کیا انجام ہونے والا ہوتا؟ ہمیشہ کے واسطے ہم دوزخ کے حوالے ہو جائیں، ہمیشہ کے واسطے ہم جہنم میں جل رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحیح ماحول دے کر، صحیح گھرانہ دے کر میرے اور آپ کی دین کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یاد رکھیے، اب اس دین کی قدر کرنا مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور دین کی قدر کب ہوگی؟ جو دین بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے میرے اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، اس دین کی حفاظت کرے۔ وہ صحابہ کرام آج سے 1400 سال پہلے کتنی محنت کر انہوں نے دین کو قبول کیا، کیسی تکلیفیں اٹھائے وہ صحابہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئے، کیسی ان کو تکلیفیں دی گئی۔ غلطی کیا تھی ان کی؟ غلطی یہ تھی کہ وہ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر، مورتیوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کرنے لگ گئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے وہ صحابی؟ جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو مکے والے ان کو آگ کے کولسوں پر ننگا لٹا دیتے۔ ایک گرم دیگچی کو ہم چھونے کی خاطر نہیں ہے، ذرا آگ لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر صحابی ہیں، جب وہ اسلام قبول کرے تو مکے والوں نے کہاں لٹایا ان کو؟ آگ کے کولسوں پر لٹایا۔ ایسی ایمان کے خاطر ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج ہم دین سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں، مسجدوں سے کتراتے ہیں، نمازوں سے کتراتے ہیں، مسجد عالی شان ہے، مسجد خالی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام قبول میں آیا، مفت میں آ گیا، ہم اس کے لیے کوئی قربانی نہیں تھی، اس وجہ سے ہم اسلام پر چلنا نہیں چاہتے۔ آدمی قدر کی نگاہ سے کب دیکھے گا؟ جب وہ تکلیف سے کوئی چیز حاصل کرے گا، جب جو ہے آدمی اس کی قدر کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دین جو میرے اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، جو اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یقیناً یہ بغیر محنت کے ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دین سے دور ہو جائے۔ یاد رکھیں، اس دین پر چلنے بھی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اس دین کو چھوڑیں گے، یاد رکھیں دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، میں اور آپ اللہ کی یہاں بچ نہیں سکتے۔ قدم قدم پر اللہ ہم سے باز پرس کریں گے۔ دنیا میں تو بے شمار نعمتیں ملی، لیکن سب سے بڑی نعمت تو تجھے اسلام کی نعمت ملی۔ اس اسلام کی نعمت پر تو کہاں تک چلا، اس کا کہاں تک تو صحیح استعمال کیا، اللہ ہم سے پوچھیں گے تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو آدمی دین کو چھوڑ کر، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقے کو اپناتا ہے، دوسروں کے دھرم کو اپناتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس کوئی دین نہیں چلے گا، اور آخرت کے روز گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا وہ انسان۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو دین اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر محنت کے، مشقت کے جو دین ہم کو دیا ہے، اس دین کی قدر کیجئے، اس دین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ دین کے ہر حصے پر عمل کرنے کی میں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں سے، جو پہلے سے مسلمان ہیں، جو پہلے سے ایمان والے ہیں۔ ایسے ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کسی غیر مسلم سے، کسی بے دین آدمی سے اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ اسلام کے اندر آ جاؤ، تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ مسلمان نہیں، اللہ اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔
لیکن جو پہلے سے مسلمان ہے، آلریڈی اسلام والا ہے، اس کو اسلام میں آنے کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اسی آیت پر اگر ہم آگے غور کریں گے، پڑھیں گے، تو اس کا جواب مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر کمپلیٹ جو ہے تم دین کے اندر آ جاؤ۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 2-4 نمازیں پڑھ لیتے، ٹائم ملا تو، رمضان آیا تو ہوا تو روزے رکھ لیتے، اللہ پیسہ دیا تو حج عمرے کر لیتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ کیا اتنا مختصر، اتنا شارٹ ہے ہمارا دین؟ نہیں میرے بھائیوں، پیدا ہونے سے لے کر قبر کے گود میں جانے تک ہمارے ساتھ دین ہے، اور ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہماری دین ہماری گائیڈنس کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک یہودی دشمن جو اسلام کا دشمن تھا، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کمنٹ کیا کہ کیا تمہارا محمد، تمہارا نبی تمہیں ہر چھوٹی بات سکھاتا ہے تم کو؟ ایک یہودی دشمن آ کر حضرت سلمان فارسی کے سامنے، صحابی کے سامنے آ کے جو مذاق اڑاتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمارے لیے ایک باپ سے بڑھ کر ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے ایک والد سے بڑھ کر، ایک باپ سے بڑھ کر ہے۔ باپ اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے جو ایک نبی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی پیٹ کی غلاظت کو باہر کرنے کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے، واش روم جاتا ہے، تو وہاں پر کن باتوں کا خیال رکھنا، کیسے پیشاب پائخانہ کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ جب اتنی چھوٹی چیز ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے، تو بتائی کہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل، زندگی کے بڑے بڑے حصوں میں کیا ہم دیندار نہیں بنیں گے؟ کیا ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ تو یاد رکھیے، یہ دین یہ چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگ سمجھتے اتوار آئے تو بائبل لے کر چرچ چلے جائے، عید آئے تو جو ہے مندروں کو چلے جائے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے کہ جمعے کے دن آئے 2 رکعت نماز پڑھ کر چلے جائے۔ یہ ہمارا دین صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، قدم قدم پر ہم کو بتاتا ہے کہ تم کو کیسا ہونا چاہیے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر مکمل طور پر آ جاؤ۔ سلیکٹڈ دین پر، سلیکٹڈ چیزوں پر عمل کرنے والے مسلمان مت بنو، جو تم کو تمہارے مزاج کے مطابق ہے، تمہارے خواہشوں کے حساب سے دین پر چلنے والے مت بنو، چاہے تمہارے مزاج کے حساب سے ہو یا نہ ہو، تمہیں اچھی لگے یا کڑوی لگے، ہر چیز پر دیندار بن جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اب اگر آگے اللہ تعالیٰ اصل چیز بتا رہے، کوئی آدمی چاہتا کہ دیندار بنے، کوئی آدمی چاہتا کہ دین پر عمل کرے، کوئی چاہتا کہ اپنی بگڑی ہوئی رفتار کو سدھارے، اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، اب اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے قریب ہونے مت کوشش کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے انسان بنا ہے، اسی وقت سے شیطان تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے، تم کو گمراہ کرنے کے لیے، تم کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، تمہیں زیادہ سے زیادہ دوزخ میں پہنچانے کے لیے، کیونکہ شیطان بھی ویسے تو جہنم میں جانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہ وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، سارے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ما منعک الا تسجد اذا امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، اے شیطان، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا تجھے بھی۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں آدم کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اس سے تو اچھا میں ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ ایک سجدہ کر کر وہ اللہ کے نظر میں اب تک پسندیدہ تھا، اب جو ہے ناپسندیدہ ہو گیا۔ اب سوچئے کہ صبح سے شام تک ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ اب تک وہ فرشتوں کے بیچ میں رہ کر عبادت کر رہا تھا، آسمانوں پر وہ زندگی گزار رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا،
اور وہ کون سا سجدہ تھا؟ نماز کا سجدہ نہیں جو ہم نماز میں سجدہ کرتے، وہ ریسپیکٹ کا سجدہ تھا، عزت کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے وہ سجدہ تھا، سجدے تعظیمی جس کو کہتے ہیں۔ ایک سجدہ اس نے نہیں کیا تو اللہ کیا کیے؟ اس کو وہاں سے بھگا دیے۔ اور صبح سے شام تک ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں، کتنے سجدے ہم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہم اللہ کے پاس بچیں گے؟ اب جاتے جاتے دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے میں یہاں سے بھگایا جا رہا ہوں، اب تک میں بڑے مزے سے تھا، اس آدم کے سامنے، اس انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب وہاں سے انسان کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ اب میں چھوڑنے والا نہیں، جو تیرا دین کا راستہ ہے، تو تیرا صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، اور ہر انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر میں اس کو ورغلانے کی کوشش کروں گا، بہکانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُهُمْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ آگے شیطان یہ بھی کہتا ہے آنے والے دنیا میں بہت سارے انسان آئیں گے، بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن دنیا میں تیرے راستے پر چلنے والے بہت کم لوگ رہیں گے۔ اتنے لوگوں کو میں جو ہے بہکاؤں گا، اتنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اکثر لوگ میری بات مان لیں گے، لیکن دنیا میں بہت کم انسان ایسے رہیں گے جو تیرے دین پر چلنے والے ہیں۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کے مقابلے میں غیر بہت زیادہ ہے، اور پھر مسلمانوں کی لسٹ اٹھا لیجئے، مسلمانوں میں بھی جو نمازی ہیں، توحید پرست ہیں، مسجدوں کو آباد رکھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا اوپن چیلنج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 1400 سال پہلے بتا دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان یہ تمہارا کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے، یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے اوپن چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھوں، اور اسی وقت سے وہ اپنے مشن پر لگا ہے، اسی وقت سے وہ اپنے کام پر لگا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ شیطان سے غافل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم شیطان کو بھلا دے، لیکن یاد رکھیے ایک لمحے کے لیے بھی شیطان ہم کو نہیں بھلائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی شیطان ہم کو نہیں بھلائے گا۔ نیکی کے راستے سے ہی صحیح، لیکن اس کے پیچھے بھی شیطان کا مقصد کیا ہے؟ اس کو گمراہ کرنا۔ چھوٹی نیکی یا کوئی بھی نیکی آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے طریقے سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان کی حقیقت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تم سے اتنا اوپن دشمنی کر رہا ہے، کھلم کھلی دشمنی کر رہا ہے، فاتخذوہ عدوا، عقل مندی ہوشیاری اسی میں ہے کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انسانوں میں انسانوں کے ساتھ ہماری دشمنیاں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں انسان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ انسانوں میں ہمارا کتنا بھی کٹر دشمن ہو، آپ اس کو ایک چائے پلا دیجئے، ایک مرتبہ بریانی کھلا دیجئے، ایک مرتبہ اس سے مصافحہ کر لیجئے، سلام کر لیجئے، اس کی دشمنی میں ذرا کمی آئے گی۔ وہ ہمارا دوست بنے یا نہ بنے، لیکن کم سے کم وہ ہم سے قریب ہوگا۔ یہ انسان کی دشمنی ہے، لیکن شیطان کی دشمنی ایسی نہیں میرے بھائیوں۔ شیطان سے ہم جتنا ہاتھ ملائیں گے، جتنا ہم اس سے قریب ہوں گے، جتنی ہم اس سے فرینڈشپ کریں گے، جتنی ہم اس سے اس کی بات سنیں گے، اتنی ہی زیادہ ہم سے دشمنی کرتا رہے گا۔ یہ اس کے اور انسان کے درمیان دشمنی میں فرق ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ شیطان جب اتنا ہاتھ دھو کے تمہارے پیچھے پڑا ہے، تمہاری دنیا برباد کرنے کے لیے، تمہاری آخرت کو برباد کرنے کے لیے، اور تمہیں زیادہ سے زیادہ جہنم میں پہنچانے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ اللہ ہر انسان سے، آپ سے، مجھ سے، مردوں سے، عورتوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، تم بھی دشمنی کرو۔ شیطان سے دشمنی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان جن جن راستوں سے، جن جن طریقوں سے، جن جن چالوں سے میرے اور آپ کی آخرت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر چال کو سمجھے، اس کی ہر ہوشیاری کو سمجھے، اس کے ہر سازش سے ہوشیار ہو کر زندگی گزارے۔ دو چار باتیں بتاؤں گا کہ شیطان کن کن راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلا راستہ ہے وسوسہ، دل میں برے خیالات پیدا کرنا۔ جو ہمارا انسان کا دل ہے، اللہ اس کو آئینے کی طرح بنایا ہے، ایک اسپنج کی طرح، جس طرح اسپنج میں آپ اچھا پانی ڈالو اس کو بھی لے لیتا ہے، اور گدلا پانی ڈالو اس کو بھی لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی جو ہے انسان کا دل ایسے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔
اس دل میں کیا کرتا ہے؟ شیطان برے خیالات پیدا کرتا ہے، وسوسے کے راستے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کے ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو اسٹے کرنے کے لیے، رہنے کے لیے کہاں انتظام کیا؟ جنت میں۔ سب سے پہلے جنت میں، ڈائریکٹ کو سیدھے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، اللہ سب سے پہلے ان کو رہنے سہنے کے لیے جنت میں انتظام کیا۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ اے آدم اور حوا، جنت میں جا رہے ہو، جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، آرام کی زندگی گزارو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہا کہ جنت میں کھاؤ پیو، لیکن ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب تک نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ پھر ظالموں میں سے تمہارا شمار ہو جائے گا۔ یہ نصیحت کر کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، تکلیف اٹھائے جنت میں رہنے کا انتظام کیا۔ آج دنیا میں ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے اللہ مفت میں جنت میں انتظام کیا، لیکن ایک کنڈیشن ہے۔ لیکن شیطان کہاں چھوڑنے والا تھا انسان کو؟ انسان ہی کی وجہ سے تو وہاں سے نکلا تھا، شیطان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو پہلی مرتبہ اور جس پہلے راستے سے شیطان نے انسان کو گمراہ کیا وہ یہی وسوسہ۔ پہلے انسان کو پہلی مرتبہ، پہلا راستہ، پہلا طریقہ جو شیطان کا تھا وہ کون سا تھا؟ یہی وسوسہ۔ فوسوس لہما الشیطان، باہر سے شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ برا خیال پیدا کیا۔ کیا خیال پیدا کیا؟ کہ جانتے ہو کہ اس درخت کے پھل کے کھانے سے اللہ نے کیوں روکا؟ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے ایک لمبی زندگی تم کو مل جائے گی، اگر یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو ایسی لازوال سلطنت تم کو مل جائے گی، حکومت مل جائے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور یہ دو چیزیں انسان کے ہمیشہ یاد رکھیے، بوڑھا بھی ہو جائے انسان، دو چیزیں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی کو بھی آپ پوچھیے، 80 سال آ گئے، 90 سال آ گئے، کیا بھائی آپ مرنا پسند کرتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں، اب ایک 10 سال دنیا دیکھیں۔ تو یہ انسان کی کمزوری کا اس نے فائدہ اٹھایا، کہا کہ یہ پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسری کمزوری انسان کی کیا ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں بھی انسان کے سامنے لا کر ڈال دی جائے، انسان کہے گا کہ کیا اور ایک بلڈنگ ملے گی؟ یہ بھی انسان کی کمزوری، حرص، لالچ۔ تو اس کا بھی اس نے سہارا لیا، کہا کہ یہ پھل کھا لو گے تو ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت تم کو ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ فوسوس لہما الشیطان، اور یہ کیسے؟ وسوسے کے راستے سے دل میں برا خیال پیدا کیا، اور آخرکار آپ کو معلوم ہے کہ جس درخت کے پھل کے کھانے سے اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا، روکا تھا، اس درخت کا پھل کھلوا دیا ان سے۔ تو وسوسہ شیطان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، ویپن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوں میں کہ کیسے جو ہے وسوسے کے راستے سے انسان کے ایمان کو، عقیدے کو شیطان جو ہے خراب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ برا خیال پیدا کرتا ہے۔ کیا برا خیال؟ کہ بتاؤ یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ اپنے من میں کہتا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہوگا؟ اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ اچھا وہ چیز ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ تو بندہ کہتا ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ ایسے سوال پر سوال کرتے جاتا ہے، سوال پر سوال کرتا جاتا ہے، اور جب آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، 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 ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، سوال پر سوال کرتا ہے، اور آخر میں ایک کوشچن ڈالتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو یہ بتا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیں کیسے جو وسوسوں کے راستے سے دل میں برے خیالات۔ یہاں تک بات صحیح تھی، یہاں تک صحیح معاملہ صحیح تھا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب اس کی ذہن سازی ہو گئی، مائنڈ واش ہو گیا کہ ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے، تو بتا کہ کریٹر کا کریٹر کون ہے، پیدا کرنے والے کا پیدا کرنے والا کون؟
اب جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا پھر اللہ کو مانتا ہے اللہ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، کمزور ایمان والا ہے، کمزور عقیدہ والا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سر چکرا جائے گا، سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت فوراً اس طرح کے خیالات کو اپنے ذہن سے نکالو اور یہ دعا پڑھو، آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ پہلے سے ہے آخر تک رہیں گے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کریٹر کا کوئی کریٹر نہیں ہوتا ہے، پیدا کرنے والے کا کوئی خالق نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے کے راستے سے دل میں برے خیالات، دماغوں میں اس طرح کے اوہام قسم کے خیالات پیدا کر کر انسان کے عقیدے پر حملہ کر رہا ہے، اور اسی طرح انسان کی نمازوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھتے کتنی رکعت نماز پڑھے معلوم نہیں، نماز میں قرآن پڑھتے کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی کیس ہوا، ایک حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کر کمپلین کرتے، شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ دیکھو شیطان بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں سے خاص شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ نمازی کے نماز کو خراب کرے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے شیطانوں کا کام ہی کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہاری نماز میں شیطان آ کر تمہاری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک کام کرو، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یعنی اللہ کی حفاظت مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اور اپنے دائیں ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھودکا لیا کرو، ایسے تھوکنے کی طرح کر لو۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ جو شکایت لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آخر وقت تک کبھی شیطان آ کر میری نماز کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ویپن جو ہے، جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپناتا، وہ کیا ہے؟ وسوسے کے ذریعے انسان کے ایمان کو، اس کی عقیدے کو خراب کرنا۔ اور دوسرا طریقہ ہے وہ ہے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں فضول خرچی کروانا۔ کتنی نعمتیں اللہ ہم کو کھلا رہے پلا رہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھی کھانے کی چیزیں؟ پانی ایک ہوتا تھا، کھجور ہوتا تھا، سوکھی روٹیاں ہوتی تھی، اور روٹیوں میں ڈبانے کے لیے زیتون کا تیل ہوتا تھا۔ کبھی ایک بار جو ادھر ادھر سے دودھ آ گیا، یا پھر بکری کا گوشت آیا، اون کا گوشت آیا، بس یہی اس زمانے کی چیزیں تھیں، بس یہی کھانے کی چیزیں تھیں۔ اور گھر کیا ہے؟ مٹی کے، کھجور کے تنوں کے، جھاڑوں کے، اس کے گھر ہوتے تھے۔ اور کپڑے تو اللہ اکبر، کسی کو 2 جوڑے نصیب بھی ہو جائے تو بہت بڑی چیز۔ لیکن اتنی کم نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے صحابہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، قیامت کے روز ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تم سے پوچھیں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ حالانکہ وہ زمانے میں کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا نہیں، پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں، رہنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے ڈھنگ کی چھت اور گھر نہیں، لیکن اللہ اکبر آج کیسی میں اور آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ آج کا ایک غریب سے غریب انسان کے پاس ایسی چیزیں جو 100 150 200 سال پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ کہاں کا ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، ہر انسان کی جھوپڑی میں صحیح اے سی ہے، ہر انسان کے پاس کیسی چیزیں انسان کے پاس ہے، لیکن پرانے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ یاد رکھیے، ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک ایک نعمت امانت ہے۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی آ کر آپ کے پاس 10,000 روپے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی 2 دن کے بعد لے لوں گا، وہ چیز آپ کی ہوگی میری ہوگی؟ نہیں، وہ چیز اس کی ہے، جیسے وہ دیا ہے اس کو ویسے واپس لوٹانا ہے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت امانت ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے میرے بھائیوں جو بھی نعمت ملی ہے فضول خرچی، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں اسی لیے اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے، یہ بیکار کا خرچ کرنے والے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کا لنک کہاں سے جوڑا؟ شیطان سے جوڑا۔ اچھا کام ہی صحیح، نیکی کا کام ہی صحیح، لیکن اس کے اندر بھی بیکار کا خرچ ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، تب بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں آپ کی نظر ایک ایسے صحابی پر پڑی جو بیٹھ کے وضو کر رہے تھے پانی سے۔ وضو کرنا اچھا کام ہے کہ نہیں؟ نماز کی شرط ہے، نماز کے لیے ضروری کام ہے، لیکن وضو کرتے کرتے کچھ زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے، ویسٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ پانی کیوں استعمال کر رہے زیادہ؟ تو صحابی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا وضو جیسے اچھے کام کے واسطے بھی میں پانی زیادہ استعمال نہیں کر سکتا؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وضو جیسے اچھے کام کے لیے بھی اگر پانی زیادہ یوز ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، تب بھی اسلام کے اندر اس کی پرمیشن نہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ یہاں تو لوٹا لے کر وضو کر رہے ہو، لیکن بہتی ہوئی ندی کے بازو بیٹھ کر، بہتے ہوئے نہر کے بازو بھی اگر بیٹھ کر وضو کر رہے، تب بھی تمہیں پانی زیادہ یوز کرنے کی اجازت نہیں۔ تو شیطان جن جن چیزوں سے، راستوں سے گمراہ کرتا ہے، اس میں سے ایک فضول خرچی بھی ہے۔ اور آخری چیز میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہر نیکی کے کام میں انسان کو سستی پیدا کرنا۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نمازی بنے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سود کا لینا دینا چھوڑے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی میں اب تک ہو گیا اب یہاں سے جو اچھی زندگی گزارنا، لیکن پھر بنتے کیوں نہیں بھائی؟ اچھے بنتے کیوں نہیں ہیں؟ بنتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے دماغ میں، دل میں ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اب ہو گیا اب رمضان آتا ہے، رمضان سے اچھا بن جائیں گے، اب ہو گیا اب یہ جمعہ چھٹ گیا، اب آئندہ جمعے سے اچھا بن جائیں گے، اب یہ کیسے بھی کیلنڈر ختم ہونے والا ہے، اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اچھے بن جائیں گے، یہ کل پرسوں سے اچھے بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، اب تک جو ہو گیا وہ چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے، اس حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے، بلکہ شیطان کا ایک بہت بڑا ویپن ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے جو انسان پر حملہ کر رہا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حدیث میں؟ آپ دیکھیں گے کہ باقی نمازوں میں تو مسجدیں جو بھری نظر آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کم فجر کے وقت میں۔ کیوں بھائی؟ فجر کے وقت میں کتنے مسلمان چاہتے ہیں اور الارم بھی رکھ لیتے ہیں، اٹھنا ہے، لیکن پھر نہیں آتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسا جو ہے انسان کو ہر نیکی کے کام میں انسان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو انسان کی گدی میں، انسان کی گردن میں 3 گرے شیطان ڈالتا ہے، ہر گرا ڈالتے ہوئے، گھانٹی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سو جا، آرام کر لے، ابھی 2-4 گھنٹے باقی ہے، ابھی 2-4 گھنٹے باقی ہے۔ لیکن کوئی ایمان والا ہے، نمازی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی ایک گھاٹی کھل جاتی ہے، اور 2 قدم آگے بڑھ کر وضو بھی کر لیتا ہے، اس کی اور دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے، اور آگے بڑھ کر فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اب اس کا دن وہاں سے اچھا دن شروع ہوتا ہے۔ اس کے بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اس کے ورغلانے میں آ کر آدمی سو جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا وقت نکل جاتا ہے، سورج بھی طلوع ہو جاتا ہے، تو شیطان دیکھیں کیسی شرارتی کر کے جاتا ہے، جاتے جاتے اپنے پیشاب کا تحفہ اس کے کان میں رکھ کر جاتا ہے، کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ وہ اٹھنے والا آدمی کا ارادہ تو ہے کہ اٹھے، نماز پڑھے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ یاد رکھیے، آج نہیں تو کل نہیں، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ مجھے اب تک جو زندگی، غفلت کی زندگی گزر گئی، مجھے ابھی سے توبہ کرنا ہے، ابھی سے نیک بننا ہے، ابھی سے نمازی بننا ہے۔ سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ یہ کل پرسوں کہنا، یاد رکھیے، شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے ہتھ کنڈا ہے۔ بہرحال آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے اندر ایک بار نہیں، کئی جگہوں پر بتایا ہے کہ شیطان تم سے دشمنی کر رہا ہے، تم بھی اس کے چالوں کو سمجھو، اس کی سازشوں کو سمجھ کر تم بھی اس سے دشمنی کرو، اپنی دنیا اور آخرت کو بچانے کی کوشش کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کرنے والے کو اور آپ سننے والوں کو جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد